آج انشاءاللہ سورہ اخلاص کو نا قاعدوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. پوری آج انشاءاللہ مکمل پڑھنی ہے. اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں لوگ. اب سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قاف حروف مستعلیہ میں اس کو ہم نے ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے. یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ یہ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف یہ 7 حروف موٹے پڑے جانے ہیں. اس کے بعد زبر زیر پیش جس حرف پر بھی آئے گی اس کو لمبا نہیں کرنا. اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو ایک الف اتنا لمبا کریں گے. اس کے بعد الف سے پہلے اگر زبر آئی تو واو یا ساکن سے پہلے زیر آئی اور واو ساکن سے پہلے پیش آئی تو ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا قاف ہم نے دیکھا حروف مستعلیہ میں ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. قاف پیش قو. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے تو اس کو پڑھیں گے قاف پیش قو. قو اس کو نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لام کے اوپر جزم ہے. اس علامت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اس علامت کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے. پھر سنیں, اس علامت کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے, اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے. اب سنیں, اب لام کے اوپر آگی جزم لام ساکن, تو لام کس طرح پڑھا جائے گا؟ اپنے سے پہلے قاف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا. اب ہم نے قاف کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے, ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے کیونکہ پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے, اور اس کو لمبا کر کے ہم نے نہیں پڑھنا. قاف پیش لام قل. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہا پر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کریں گے اور پیش آ جانے کی وجہ سے ہا کو لمبا نہیں کریں گے. ہا پیش ہو. اس کے بعد ہم نے دیکھا واو کے اوپر زبر ہے تو زبر منہ کھول کے ادا کریں گے اور زبر کو بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے. واو زبر وا ہوا قل ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لام کے اوپر 3 دندوں والی شکل ہے, اس کو بولتے ہیں تشدید. اس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ تشدید جس حرف پر آ جاتی ہے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے. اب یہ با حمزہ سے بھی ملے گا اور اپنے اوپر جو اس کی حرکت ہے زبر اس کے مطابق بھی پڑھا جائے گا. حمزہ زبر با, اب با زبر با, اب با. تو اب لام کے اوپر آ گئی تشدید, تو لام یہ چاہتا ہے میں اپنے سے پہلے اس حرف سے ملوں جس کے اوپر کوئی علامت ہو. اب یہاں پر سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے نا کہ الف سے پہلے تو واو کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر تو الف مدہ ہونا چاہیے, یہاں پر تو ایک الف جتنا لمبا کرنا چاہیے, اس کو ہوا پڑھنا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لام ہے ساکن, لام مشدد ہے, اس میں ایک یہ 2 لام ہے, یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اس میں ایک لام ساکن ہے تو ساکن حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ ہم نے پڑھا اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کے. تو پتہ یہ چلا کہ لام کو واو کے ساتھ ملا دیں گے
تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ واو زبر لام ول، قل ہوول، اور لام کے اوپر شد ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر بھی یہ 3 دندوں والی شکل ہوگی اس پر تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے. اس کو ہوول لا، ہوول لا، لام پہ تھوڑا سا رکیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے ہولا 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 نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہولا ہولا. اب آگے اس کی بات کی جو لام کے اوپر یہ ہم نے پڑھا شد کا قاعدہ. اب لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہولا، لام پہ تھوڑا سا رکیں گے بھی، لام کو ایک الف جتنا لمبا بھی کریں گے. رکیں گے اس وجہ سے کیونکہ اس پر تشدید آئی ہے تو اس کو ذرا رک کے پڑھیں گے. لمبا اس لیے کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر آئی اور یہ کھڑی زبر کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کو لمبا کرتے ہیں. ہولا. ایک قاعدہ یہاں پر اور ابھی باقی ہے، ایک قاعدہ یہاں پر ابھی باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لام کے بارے میں، لفظ اللہ کے لام کے بارے میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس لام کو موٹا پڑھتے ہیں. جیسے میں لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کا بھی قاعدے بتا دیے ہیں. اس کی 3 صورتیں تھیں. لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہوگی، یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہوگی، یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر ہوگی. اگر لام سے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے اللہ. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہوگی اس کو بھی موٹا پڑھیں گے رسول اللہ. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے بسم اللہ. اب یہاں پر ہم نے دیکھا لفظ اللہ کا لام موجود ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. تو اس کو اب کیا پڑھیں گے؟ اللہ. یہاں پر ہمیں کتنے قاعدے پتا چلے کہ ہم نے واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو پر الف مدہ نہیں کرنا، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام پہ تھوڑا سا رک کر پڑھنا ہے، اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے اور ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے. هو اللہ، قل هو اللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہاں پر پیش ہے، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے اور پیش کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے. قل هو اللہ، قل هو اللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا حمزہ پر بھی زبر ہے، منہ کھول کے پڑھیں گے اور اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہا پر بھی زبر ہے، منہ کھول کر پڑھیں گے اور زبر کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. تو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا. اب یہ جو دال ہے، یہ دال اس وقف کی وجہ سے، یہ جو آیت ہے نا اس کی وجہ سے یہ ساکن ہو جائے گی. اس کو احدن نہیں بلکہ اس کو پڑھیں گے احد. اس کو کیا پڑھیں گے؟ احد. تو ابھی ہم نے کلکلا کا جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کلکلا 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. ان میں سے کسی بھی حرف کو ہم خود ساکن کریں، یعنی خود اس کے اوپر جزم لگا دیں وقف کی وجہ سے، تو جنبش سب سے زیادہ ہوگی. اب یہ دیکھیں دال کے اوپر 2 پیش تھی تو وقف جب ہم نے کیا تو یہ پڑھا جائے گا احد، ٹھیک ہے. تو اس پر جنبش سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کو خود ساکن کر رہے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے احد، احد. اب پھر قاعدے سنیں، کاف کو موٹا پڑھنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے، کاف کو لمبا نہیں کرنا. قل، ہا پر ہونٹ گول کریں گے، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور ہا اور واو کو لمبا نہیں کرنا. لام کو لمبا کرنا کیونکہ اس پر کھڑی زبر ہے، اور لام کو موٹا پڑھنا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے.
اور اس کے علاوہ لام مشدد ہے، اس پر تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے. هو اللہ، قل هو اللہ. اس کے بعد دال پر کلکلا، اس کی جو جنبش ہے سب سے زیادہ درجے والی ہے وہ ہوگی، کیونکہ ادھر ہم حرف کلکلا کو خود ساکن کر رہے ہیں اس وجہ سے. احد، قل هو اللہ احد. اب جب ہم نے نماز میں پڑھنا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد. جلد بازی میں نماز بالکل نہیں پڑھنی، قل هو اللہ احد. اس کے بعد آگے آیت نمبر 2 پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر بھی یہی قاعدہ لگ رہا ہے. یہ لفظ میں نے لکھا ہوا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو زبر کو لمبا نہیں کرتے، تو اس کو حمزہ زبر آ، تو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لام کو لمبا کریں گے، اور شد ہے حمزہ لام کے ساتھ مل جائے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشدد حرف ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے زبر زیر پیش والے حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے. تو حمزہ کو لام سے ملائیں گے، حمزہ زبر لام ال. تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آئی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ زبر لام ال. تو لام پر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، حمزہ زبر لام ال، لام کھڑی زبر لا. اللہ، تھوڑا سا رکیں گے بھی، مشدد ہے اللہ. اس کے بعد اس پر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے اور اس کو لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا الف سے پہلے زبر ہو تو پھر لمبا کرتے ہیں، یہاں پر الف سے پہلے پیش آ گئی ہے اللہ. اس کے بعد الف پر بھی کوئی علامت نہیں ہے، لام پر بھی کوئی علامت نہیں ہے. الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ساتھ کے اوپر ہے 3 دندانوں والی شکل، شد، تشدید ہے. تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے اس حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی علامت ہو. تو لام اور الف کے اوپر کوئی علامت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم صاد کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. اللہ تھا، اب ہا پیش صاد حس، اللہ حس. اور صاد پر بھی تھوڑا سا رکیں گے کیونکہ صاد کے اوپر بھی 3 دندان والی شکل ہے، اللہ حس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم نے ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے، اللہ حس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صاد کے اوپر زبر ہے تو منہ کھول کے پڑھیں گے اور اس کو لمبا نہیں کریں گے، صاد زبر صا، اللہ صا. اب یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ صاد ثا کی وازن ہے، ثا نہیں اس کو پڑھنا بلکہ اللہ صا. اس کے بعد میم متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے، حرکت زبر کی ہے تو زبر کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، منہ کھول کر پڑھیں گے. صاد زبر صا اور میم زبر ما، صاما، اللہ صاما. اس کے بعد دال آ گیا، دال متحرک ہے لیکن جب یہ وقف کریں گے تو دال بھی ہو جائے گی ساکن، یعنی اب سامادو کی بجائے اس کو پڑھیں گے ساماد، یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے گی. رہے گی پیش ہی، میں نے ویسے مٹا کے جزم لگا دی ہے تاکہ پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو. قرآن پاک میں پیش ہی رہے گی، پڑھنے میں صرف وہ جزم آتی ہے. تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہی والا قاعدہ لگ رہا ہے، کلکلا والا، قاف تا با جیم دال. ہم نے دیکھا یہاں پر دال آ گئی ہے، حروف کلکلا میں سے ہے اور اس کو خود جزم دے رہے ہیں ہم، تو جنبی سب سے زیادہ ہوگی. اس کو پڑھیں گے اللہ الصمد. اب یہاں پر کیا قاعدہ پتہ چلا کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا سا رک کے پڑھنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے کل اتنا لمبا کرنا ہے، ہا کو ساتھ کے ساتھ ملا دیں گے اور ساتھ حروف مصالیہ میں سے اس کو ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے، اور ساتھ کو اور میم کو دونوں کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ دونوں کے اوپر زبر ہے اور دونوں کو منہ کھول کے پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ دال حروف کلکلا میں سے تھی تو دال کو جب ساکن کیا تو سب سے زیادہ جنبش ہوگی، جنبش مین کی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد. اب پھر سنیں، قل هو اللہ احد. آیت نمبر 2، اللہ الصمد. سب سے پہلے ہم نے جو مخارج پیچھے پڑھ لی ہیں، قواعد جتنے پڑھ لی ہیں، حرکات، کھڑی حرکات، حروف مدہ، ان کو میں ایک مرتبہ پھر لکھ دیتا ہوں. اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں.
ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے اپنے سے پہلے؟ متحرک حرف سے مل کے. اب آ جائیں، لام کے اوپر ہے زبر، تو زبر کیسے ادا ہوتی ہے؟ منہ کھول کے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے لام زبر لا. اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کو زبر کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے. لام زبر لا. اس کے بعد ہم نے دیکھا میم کے اوپر جزم ہے، تو میم ہے ساکن، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے زبر زیر پیش والے حرف سے ملتا ہے. تو اب لام کو میم کے ساتھ ہم ملا دیں گے منہ کھول کے، اور لام کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. لام زبر میم لم. اس کے بعد ہم نے دیکھا یا کے اوپر زبر ہے، زبر منہ آواز کھول کر پڑھیں گے اور یا کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. یا زبر یا. لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے. لام زیر لی یا لی. دال کے اوپر جزم ہے، دال ساکن ہے، یہ پھر اپنے سے پہلے والے حرف سے مل جائے گا. لام کو دال کے ساتھ ملا دیں گے. لام زیر دال لد. یا زبر یا، لام زیر دال لد یا لد. لم یلد. اب اس کے بعد کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب ان کے اوپر جزم ہوگی تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. تو اس کو اب کیسے پڑھیں گے؟ اور قلقلہ کا کیا مطلب تھا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں آواز لوٹ کے نکلتی ہے، جنبش ہوتی ہے آواز میں. جیسے اس کو پڑھیں گے لم یالید. دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے، تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اس کو پڑھیں گے لم یالید. اس کے بعد واو متحرک ہے کیونکہ اس پر حرکت ہے، زبر کی منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے. واو زبر وا، اور اس کو لمبا نہیں کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے، منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے اور اس کو لمبا نہیں کریں گے. واو زبر وا، لام زبر لا والا. اس کے بعد میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے والے زبر زیر پیش والے حرف سے ملتا ہے، تو لام کو ہم میم سے ملا دیں گے. لام زبر میم لم والم. لم یالید والم. اس کے بعد ہم نے دیکھا یا کے اوپر پیش ہے، تو پیش کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، یا پیش یو. اس کے بعد دیکھا کہ واؤ کے اوپر جزم ہے، تو جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. یعنی واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ حروف مدہ میں واؤ ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک الف جتنا لمبا کریں گے. حروف مدہ کو ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم یا کو لمبا کریں گے. یا پیش واؤ یو. اس کے بعد لام متحرک ہے، اس پر حرکت ہے زبر کی، تو اس کو بھی لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. لام زبر لا. اور دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز لوٹ کر نکلے گی. لام کو ہم دال کے ساتھ بھی ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے. ساکن ہونے کی صورت میں اس پہ دو قاعدے لگ رہے ہیں، ایک تو یہ پہلے والے سے مل جائے گا اور دوسرا اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. لام زبر دال لد یولد. لم یالد ولم یولد. لم یالد ولم یولد. اس پوری آیت میں صرف یا کو لمبا کرنا ہے. لم یالد ولم یولد. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا واو متحرک ہے، جس طرح یہ والا لفظ ہے نا ولم، سیم یہی لفظ ہے ولم. واو متحرک لام متحرک دونوں پر زبر ہے، دونوں کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. لام کو میم سے ملا دیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملتا ہے، تو لام زبر میم لم ولم. اس کے بعد یا متحرک ہے، زبر ہے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. یا زبر یا ولم یا. کاف پیش نون کن ولم یا کن. اس کے بعد ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، یہ 3 دندانوں والی جو شکل ہے اس کو بولتے ہیں تشدید. جس حرف پر تشدید آ جائے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا تھا.
ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، اگر زبر ہے منہ کھول کے زیر آواز کو نیچے گرائے، پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے. تو اب لام کے اوپر ہے تشدید، تو لام نون سے تو مل نہیں سکتا کیونکہ نون خود ساکن ہے، تو لہٰذا لام ملے گا کاف کے ساتھ، نون کے ساتھ نہیں ملے گا. تو اس کو پڑھیں گے کاف پیش لام کل، یا کل ولم یکل. لام کے اوپر زبر ہے منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے، لام زبر لا، ولم یکل لا. اور یہاں پر ایک بات کہ 3 دندانوں والی شکل جس حرف پر بھی آ جائیں گی، تو میں بتا رہا تھا کہ 3 دندانوں والی شکل جس حرف پر بھی آ جائے گی وہ ایک تو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اپنے سے پہلے والے سے بھی ملے گا اور اپنی حرکت کے مطابق بھی پڑھا جائے گا. زبر ہے تو منہ کھل جائے گا، زیر آواز نیچے، اور پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے. اس کے علاوہ ایک اور بات تھی، وہ یہ تھی کہ جس حرف پر بھی 3 دندانوں والی شکل آ جائے گی وہاں پر تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے. ولم یکل لا، ولم یکل لا. اور یہاں پر یہ میں بات بتاتا چلوں کہ لام کے اوپر ہے زبر کل لا، لام زبر لا. اکثر اس کو پڑھ جاتے ہیں ولم یکل لاہ، اس طرح نہیں پڑھنا، ولم یکل لا. ہاں پر الٹی پیش ہے تو الٹی پیش کا ہم نے پڑھا کہ الٹی پیش کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ہاں الٹی پیش ہو، ولم یکل لاہ. لام پہ تھوڑا سا رکنا ہے، ہاں کو ایک الف اتنا لمبا کرنا ہے، ولم یکل لاہ. اس کے بعد کاف فا دونوں پر پیش ہے، دونوں کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو. واو 2 زبر ون، کوفو ون. تنوین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوتی ہیں ان میں نون ساکن کی آواز آتی ہے. تو واو 2 زبر ون یا واو 2 زبر ون، اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اس میں نون ہے واو 2 زبر ون، واو زبر نون ون. کوفو ون تو تنوین میں نون ساکن کی آواز آتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، لام پہ تھوڑا سا رکنا ہے، ہا کو ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے، جس کی اکثر اوقات غلطی ہو جاتی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اکثر پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس طرح نہیں پڑھنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا لام پر ہے زبر، زبر کو لمبا نہیں کرنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُلْ لَهُ كُفُوًا. اس کے بعد حمزہ اور ہا کے اوپر زبر ہے، دونوں منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے اور ان کو لمبا نہیں کریں گے. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا. دال 2 پیشدن آحادن، مگر اس علامت کی وجہ سے، آیت کی وجہ سے دال ہو جائے گا ساکن، یعنی دکھنے میں 2 پیش ہی رہیں گے لیکن پڑھنے میں اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا؟ جزم پڑھی جائے گی. اس کو پڑھیں گے آحد. اور کل میں نے آپ کو حروف قلقلہ کا قاعدہ بتایا تھا کہ جو میں نے بتایا نا کہ جنبش ہوتی ہے، آواز لوڈ کر نکلتی ہے، اس کے 3 درجے تھے. سب سے یہ کم تب ہوتی ہے جب حروف قلقلہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو. ان 5 میں سے کسی کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ جائے گی تو جنبش اتنی زیادہ نہیں ہوگی، جیسے قا، طا، با، جا، دا. اور اس سے زیادہ جنبش کب ہوگی؟ جب یہ خود ساکن ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے گی. جیسے یہ آگی لم یلد ولم یولد، یہ یہاں پر پہلے سے ساکن تھے، لیکن سب سے زیادہ جنبش تب ہوتی ہے جب حروف قلقلہ ساکن نہ ہو بلکہ ان کے اوپر کوئی علامت ہو. تو یہاں پر دال کے اوپر 2 پیش تھی. سب سے زیادہ جنبش تب ہوتی ہے جب وہ خود ساکن کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم خود ساکن کر رہے ہیں، جزم لگا رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ جنبش ہوگی. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ احد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر سنیں، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صرف 2 جگہ پر لمبا کرنا ہے، ایک ہا کو لمبا کرنا ہے اور ایک یا کو لمبا کرنا ہے. یا کو اس لیے لمبا کرنا ہے، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اور ہا کو اس لیے لمبا کرنا ہے، یہاں پر الٹی پیش ہے، اور واو مدہ کو اور الٹی پیش کو ایک الف اتنا لمبا کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر سنیں، ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ جو غلطی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.